کبھی سوچا ہے دنیا کا اگلا آئنسٹائن کہاں سے آئے گا؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ یا شاید ایشیا کے کسی چھوٹے قصبے سے، جہاں ایک بچہ مٹی میں کھیلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے یہ سب کیسے کام کرتا ہے؟ آج کی دنیا میں جب مغرب سائنس کی تھکن محسوس کر رہا ہے، مشرق سوچ کی نئی توانائی پیدا کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ اگلا آئنسٹائن چین، بھارت، پاکستان، جاپان یا ایران سے ہو؟ کیا ممکن ہے کہ وہ بچہ جو آج کسی دیہات کے اسکول میں تجربہ کر رہا ہے کل دنیا کا فزکس بدل دے؟ آئیں اس حیرت انگیز سفر پر چلتے ہیں جہاں ہم جانیں گے کہ کیوں اگلا آئنسٹائن مشرق سے جنم لے سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے صرف تھیوریز نہیں دی، اس نے انسان کے سوچنے کا طریقہ بدل دیا۔ وقت، خلا، روشنی، توانائی، سب کی نئی تعریفیں کی، لیکن آج کی دنیا کے مسائل آئنسٹائن کے زمانے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، کلائمیٹ کرائسس، جینیٹک انجینئرنگ، ایسے سوالات جن کے لیے صرف عقل نہیں، وجدان اور حکمت کی ضرورت ہے، اور یہی حکمت مشرق کے پاس ہے، جہاں سائنس، فلسفہ اور روحانیت کبھی الگ ہوئے ہی نہیں۔ مشرق میں سوچنے کا انداز جامع ہوتا ہے، یعنی ہولسٹک۔ یہ صرف ہاؤ نہیں بلکہ وائی پوچھتا ہے۔ چینی فلسفہ داؤ، بھارتی ویدانت، اسلامی حکمت اور جاپانی زین، یہ سب سوچنے کے مختلف مگر گہرے انداز ہیں۔ جب یہ فلسفے سائنسی ذہن سے جڑتے ہیں تو وہ دماغ پیدا ہوتا ہے جو ریاضی سے آگے کائنات کے پیچھے منطق تلاش کرتا ہے۔ چین کے نوجوان سائنسدان اب آئنسٹائن کے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔ پین جین وائی کو چائنیز آئنسٹائن کہا جاتا ہے۔ وہ کوانٹم کمیونیکیشن پر کام کر رہے ہیں جہاں پیغام کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا۔ چین نے دنیا کا پہلا کوانٹم سیٹلائٹ لانچ کیا اور اب وہ آرٹیفیشل سن بنا رہے ہیں، ایسا ری ایکٹر جو سورج کی طرح توانائی پیدا کرے۔ کیا یہ وہی جذبہ ہے جو آئنسٹائن کے دور میں یورپ کے سائنسدانوں میں تھا؟ فرق بس یہ ہے کہ آج یہ جذبہ مشرق میں ہے۔ بھارت میں صدیوں پرانی روایت ہے جہاں علم صرف کتابیں نہیں، عبادت سمجھا جاتا ہے۔ چاندریا، رامان، عبد السلام، ستیا نڈیلا، سندر پچائی، یہ نام بتاتے ہیں کہ بھارت کا دماغ آج بھی عالمی سطح پر قیادت کر رہا ہے۔ بھارت کے نئی تعلیمی پروگرام وگیان 2040 کا مقصد ہے ایسا نظام بنانا جو کریٹو تھنکنگ کو ریاضی جتنا اہم سمجھے، اور جب تخلیقیت سائنس سے ملتی ہے تو نیا آئنسٹائن پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا نے ہمیشہ سائنس کو عبادت سمجھا۔ ابن الہیثم، الخوارزمی، ابن سینا، یہ سب وہ دماغ تھے جنہوں نے مغرب کو روشنی دی۔ آج اسی وراثت کے وارث نوجوان پاکستان، ایران، ترکی، مصر اور انڈونیشیا میں مصنوعی ذہانت، فزکس اور خلا کی تحقیق میں سرگرم ہیں۔ پاکستان کے کچھ نوجوان سیرین میں کام کر رہے ہیں، وہی ادارہ جہاں آئنسٹائن کے نظریات کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیا انہی میں سے کوئی اگلا آئنسٹائن ہو سکتا ہے؟ مشرق کا ایک اور کمال ہے، یہ سائنس کو روحانیت سے جوڑ دیتا ہے۔ جب مغرب کہتا ہے یونیورس از رینڈم، مشرق کہتا ہے یونیورس ہیز پرپس۔ یہی سوچ وہ بنیاد ہے جس پر اگلی صدی کی سائنس کھڑی ہے، جہاں کوانٹم اور شعور، سائنس اور ایمان، منطق اور وجدان ایک ساتھ چلیں گے۔ مشرق کے نوجوان اب اے آئی ایتھکس، کوانٹم کانشیسنس اور اسپرچول فزکس جیسے شعبوں پر تحقیق کر رہے ہیں، اور یہ سب وہ میدان ہیں جہاں اگلا آئنسٹائن پیدا ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، اور آج وہ تخیل مشرق کے دل میں دھڑک رہا ہے۔ بیجنگ، بنگلور، لاہور، ٹوکیو، تہران، یہ سب وہ شہر ہیں جہاں ہزاروں نوجوان کائنات کے رازوں پر غور کر رہے ہیں۔ اگلا آئنسٹائن شاید ایک غریب گھر سے نکلے، شاید کسی مسجد کے صحن میں بیٹھا فزکس پڑھ رہا ہو، یا کسی پہاڑی گاؤں میں لیپ ٹاپ پر تجربہ کر رہا ہو، کیونکہ علم، ذہانت اور تخیل کا کوئی جغرافیہ نہیں۔ مگر آج دنیا کا سب سے زیادہ روشن تخیل مشرق میں جنم لے رہا ہے۔ شکریہ۔